أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے گھروں سے نکل پڑے وهم ألوف حذر الموت، یہ لوگ ہزاروں میں تھے، موت کے خوف کی وجہ سے نکلے تھے. فقال لهم الله موتوا، اللہ تبارک و تعالی نے ان سے فرمایا مر جاؤ، تو مر گئے. ثم احیاهم، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا. ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، واقعی اللہ صاحب فضل ہے لوگوں پر لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہو، جان لو کہ اللہ واقعی سننے والے اور علم والے ہیں. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کی ذات کو قرض حسنا دے؟ فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرض کا بدلہ کئی گنا بڑھا دے. واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے رزق کم کر دے، جس کو چاہے رزق بڑھا دے، اسی کے ہاں تمہیں لوٹایا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات مبارکہ میں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ذکر فرما رہے ہیں. بنی اسرائیل میں ایک شہر تھا جس کا نام داراوردان تھا. اس شہر میں لوگ رہتے تھے. وہاں ایک وبائی مرض پھیل گیا جس کو طاعون کہتے ہیں. وہاں کے لوگوں نے خیال کیا کہ یہاں یہ مرض ہے، ہمیں موت آئے گی. موت کے خوف کی وجہ سے وہ نکل پڑے اور اپنے گھروں کو چھوڑ کے، شہر کو چھوڑ کے دور ایک صحرا میں رہنے لگے. روایات کے مطابق ان لوگوں کی تعداد 40,000 یا 70,000 تھی. جب وہاں رہنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیجا. دونوں فرشتوں نے آواز دی موتو، مر جاؤ، تو سب کے سب مر گئے. ہزاروں کی تعداد میں یہ لوگ جب آنن فانن مر گئے، آس پاس کی آبادی والے لوگوں کو پتہ چلا تو وہ آئے دفن کرنے کی نیت سے. لیکن جب دیکھا کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، دفن کرنے سے وہ لوگ قاصر رہے، تو انہوں نے ان کے گرد ایک باڑ لگوائی اور ان کی حفاظت کی نیت سے کہ ان کو جنگلی جانور نہ کھائیں، انسانی اعضاء کی تعظیم ہو. ان کے گرد باڑ لگوا کے ان کو محفوظ کیا اور اسی طرح ہی ان کے اجسام پڑے رہے. روایات میں ہے کہ عرصہ دراز بعد بنی اسرائیل کے ایک نبی حضرت حزقیل علیہ السلام یہاں سے گزرے. اس نے یہ کثیر تعداد میں انسانی اجسام کی ہڈیاں دیکھ کے حیران ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی، یا اللہ ان کو زندگی عنایت فرما. زمانے میں لوگ قیامت کے میدان میں حاضری کے عقیدے کے قائل نہیں تھے. اللہ نے ان کو سمجھانا تھا
حزقیل علیہ السلام نے دعا مانگی تو وہ سب کے سب زندہ ہو گئے اور کھڑے ہو گئے، اور بعد میں کچھ وقت تک زندہ بھی رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس واقعے کو ذکر فرمایا کہ دیکھو موت سے کوئی جائے نجات نہیں ہے۔ وہ لوگ وبائی مرض پا کے بھاگ نکلے کہ ہمیں موت سے نجات ملے گی، ہم موت سے بچ جائیں گے، لیکن جس لمحے وقت مقرر ہو، نہ ایک سیکنڈ کوئی پہلے جا سکتا ہے نہ بعد میں۔ ہر آدمی اپنے وقت مقرر پہ اس دنیا سے جائے گا، اور ہے مسافر خانہ سب نے جانا ہے۔ ہم ہیں مسافر، چاہے ہم اپنے آپ کو مسافر سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایک وبائی مرض آیا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں سمیت شام کے دورے پہ جا رہے تھے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے میں شام کے گورنر تھے۔ تبوک سے آگے ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے سرف۔ سرف کے مقام پہ جب پہنچے، تبوک مدینہ منورہ سے تقریباً کوئی 750 کلومیٹر دور ایک آباد اور خوبصورت شہر ہے، سعودی عرب کا بہت بڑا شہر ہے تبوک، اور معروف جگہ جہاں حضور کی مبارک ذات نے غزوہ تبوک میں قیام فرمایا تھا۔ وہاں ایک بہت عالیشان مسجد بنائی گئی ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد الرسول۔ مسجد الرسول بہت بڑی مسجد ہے۔ ہم گئے تھے تو عصر کی نماز ہم نے اس مسجد میں پڑھی تھی۔ یہ ایک بہت بڑی عالیشان مسجد ہے۔ تبوک سے آگے ایک مقام ہے سرا۔ ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرا کے مقام پہ پہنچے تو شام کی طرف سے آنے والے قافلوں نے بتایا کہ شام میں طاعون پھیل گیا ہے، وبائی مرض ہے، وہاں آپ نہ جائیں تو بہتر ہے۔ ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا۔ جتنے ساتھی اس سفر میں ساتھ شریک تھے، کسی کو طاعون کے مرض کے متعلق شرعی حکم یا حضور کی مبارک ذات کی حدیث یا قول کا علم نہیں تھا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو فرمانے لگے، مجھے اس کا علم ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ جہاں طاعون کا مرض پھیل جائے تو وہاں بسنے والے لوگوں کو وہاں سے بھاگ نکلنے کی اجازت نہیں ہے، اور جو دور دراز رہتے ہوں دیگر علاقوں میں ان کو وہاں اس شہر میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ارادہ ملتوی کیا اور واپس لوٹنے کا حکم فرمایا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط بھیجا کہ عمر تقدیر سے بھاگتے ہو، آپ تقدیر سے بھاگتے ہو، جو مقدر میں ہوگا وہ تو ہوگا۔ آپ شام کے دورے پہ تھے تو آپ کو آنا چاہیے تھا ہمارے ہاں۔ تو ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب جواب دیا، فرمایا تقدیر سے تقدیر کی طرف بھاگا ہوں، تقدیر سے تقدیر کی طرف بھاگا ہوں۔ آج بھی حکم یہی ہے کہ وبائی مرض جس علاقے میں ہو تو وہاں سے دوسرے علاقوں میں اس نیت سے نہ جائیں کہ میں اس بیماری کی وجہ سے موت سے محفوظ ہو جاؤں، یہ نظریہ غلط ہے۔ ہاں کسی سفری ضروریات کے تحت آئے جائے
اور باہر والے لوگ وہاں نہ جائیں، باہر والے لوگ وہاں نہ جائیں، اس کی حکمت تو واضح ہے کہ وہاں جا کے وہ بیماری کا شکار ہو جائیں گے، لیکن وہاں کے لوگ وہاں سے نہ جائیں، یہ کیوں؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہاں کے لوگ دوسرے علاقوں میں اس وجہ سے نہ جائیں کہ وہ تو بیمار ہیں، ان سے بیماری دوسروں کو لگ جائے گی۔ ظاہراً تو یہ حکمت نظر آ رہی ہے، لیکن یہ حکمت نہیں ہے، خیال رکھنا۔ اگر یہ حکمت ہوتی تو وہاں کے لوگوں کو دوسرے آبادی والے لوگوں میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اور صحرائی میدانوں میں تو جانے کی اجازت چاہیے تھی، لیکن نہ کسی صحرا کی طرف جانے کی اجازت ہے اور نہ کسی دوسری آبادی کی طرف جانے کی اجازت ہے۔ یہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں سے اگر لوگ جانا چاہیں، جیسے یہ لوگ صحرا میں نکل گئے تھے، بنی اسرائیل کے لوگ 40,000 افراد یا 70,000 افراد، یہ صحرا کی طرف گئے تھے، صحرا میں رہنے لگے تھے، کسی دوسرے شہر میں نہیں گئے، اس لیے وہاں سے بھاگ نکلنے کی اجازت نہیں ہے کہ اس میں کئی حکمتیں ہیں۔ نمبر 1، اگر لوگ وہاں سے دوڑ پڑیں تو بچے، عورتیں، ضعیف، معذور، وہ کیسے جائیں گے؟ لوگ تو ہنگامی حالت میں جان ہے تو جہان ہے بھاگ نکلیں گے، وہ معذور بے سہارا جن کا کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی بچہ نہیں، بیوہ ہے، فقیر ہے، یتیم ہے، وہ کیا کرے؟ اس لیے وہاں ہی رہیں۔ ایک، کیونکہ پیچھے رہنے والے معذور لوگ تو وہ خوف کی وجہ سے بھی مر جائیں گے، اس لیے سب وہاں ہی رہیں۔ نمبر 2، جو صحت مند ہیں وہ بیماروں کی خدمت میں مشغول رہیں، اس لیے وہاں سے نہ جائیں کہ جو صحت مند ہیں وہ بیماروں کی خدمت کرتے رہیں، اس لیے وہاں سے نہ جائیں۔ اور تیسری حکمت یہ بھی کہ اگر ان بیماروں میں سے کوئی وفات پا جائے تو ان کو دفن کیا جائے، ان کو عزت دی جائے، ان کا جنازہ پڑھایا جائے۔ اگر لوگ بھاگ کے وہاں سے چلے جائیں، سارے بیمار پیچھے رہ جائیں جو سفر نہ کر سکیں، تو پھر ان کے کفن، دفن اور جنازے کا انتظام کون کرے گا؟ اس لیے شریعت کے ہر حکم میں خیر ہی خیر ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ وبائی مرض سے جس کو موت آئی وہ شہید ہے۔ اس امت میں وبائی مرض سے جو وفات پا گیا وہ شہید ہے، جو پیٹ کی تکلیف سے وفات پا گیا وہ بھی شہید ہے، اور جس کے اوپر چھت آ گری وہ بھی شہید ہے، جو آگ میں جل گیا وہ بھی شہید ہے، جو پانی میں ڈوب گیا وہ بھی شہید ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جو مسافر زیر سفر اس کو موت آئی وہ بھی شہید ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ وضع حمل میں جو عورت وفات پا گئی وہ بھی شہید ہے۔ بہرحال وبائی امراض کے ادوار میں اللہ کی طرف توجہ بہت ضروری ہے۔ موجودہ جو امت کی حالت ہے یاد رکھنا، یہ اللہ سے مانگنے رو رو کے امت کی توبہ اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ امت مشکل حالات سے دوچار ہے، اور مسلمانوں سمیت مسلمان اپنے مقام پہ آ جائے، اعمال اختیار کرے، توبہ کرے، یا اللہ میں مجرم ہوں، مجھے معاف فرما، پھر بات بن جائے گی۔ باقی موت
اس سے بچنا ہے۔ وہ عربی کا ایک معقولہ ہے کہ ہر نئی چیز اچھی لگتی ہے سوائے موت کے۔ ہر نئی چیز اچھی لگتی ہے سوائے موت کے۔ یہ نئی چیز ہے، اس کا ذائقہ کبھی کسی نے نہیں چکھا، جو چکھے گا تو بس وہ تو پھر آگے جائے گا، وہ تو زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو موت ضرور آئے گی، اس کے لیے کبھی سوچنا بھی ضروری ہے کہ میرے اعمال کیسے ہیں، میرے ساتھ رہتے ہوئے شب و روز ہزاروں جو جا رہے ہیں، تو اگر میں اس راستے اچانک چل پڑا تو کیا میرے پاس توشہ ہے؟ اور اگر توشہ ساتھ ہے پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جنت میں پہنچنا ہے، کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن توشہ یعنی اعمال کا ہونا ساتھ ضروری ہے۔ باقی یہ راستہ تو لوگ تو روز جاتے ہیں۔ توشہ سفر ساتھ ہو تو نہ گھبرائے مسلم، توشہ سفر ساتھ ہو تو نہ گھبرائے مسلم، یہ راستہ ہے آباد، یہاں تو روز مسافر جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو کہ اپنے گھروں سے نکلے، ہزاروں کی تعداد میں تھے، موت سے بچنے کی فکر میں، فقال لهم اللہ موتوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا فرشتوں کی زبانی مر جاؤ، سب کے سب مر گئے، ثم احیاہم، پھر حزقیل علیہ السلام کی دعا سے اللہ نے ان کو زندہ کیا، ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، واقعی اللہ صاحب فضل ہے لوگوں پہ لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم، اللہ کے راستے میں لڑو اور جان لو کہ واقعی اللہ تبارک و تعالی سننے والے اور علم والے ہیں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے یعنی خرچ کرے اللہ کی رضا میں، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، پھر اللہ اس کے بدلے کو کئی گنا بڑھا دے، واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے رزق کم کر دے، جس کو چاہے رزق بڑھا دے، اسی کے ہاتھوں میں لوٹایا جائے گا۔ اے اللہ فضل فرما، رحم فرما، کرم فرما، امت کی توبہ کو قبول فرما، برکت نازل فرما، وبائی امراض اپنی دہشت سمیت یا اللہ دور فرما، مسلمانوں کو چین سکون اطمینان والی عبادت والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی دروازے امت کے لیے کھول دے۔ اے اللہ ہمارے جرائم ہماری خطاؤں کو معاف فرما، درگزر فرما، فضل والا معاملہ فرما، آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما، وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک و کرم۔